बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपकी मेज़बान इशाल अली। आप मुझे फ़ेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ ना, बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसके बाद मैं इस पर बात करने के लिए मजबूर हो गई हूँ। कौन सी माएँ हैं या कौन से बाप हैं, कौन सी बहनें हैं, बीवियाँ हैं जो अपने लख्ते जिगर को, अपने शौहर को, अपने भाई को ज़रिए माश के लिए, रोज़गार कमाने के लिए 7 समंदर पार भेजती हैं। वो ये जानते हुए भेजती हैं कि हो सकता है दोबारा इसको देखना नसीब ना हो। वो ये जानती हैं कि हो सकता है कि ये वहाँ से ज़िंदा वापस ना आ पाए। लेकिन इसके बावजूद वो माएँ, वो बहनें हौसला करती हैं अपने शौहरों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को इतनी दूर 7 समंदर पार भेजने के लिए। जो लोग जाते हैं, आप सोचें वो किस मजबूरी की हालत में जाते होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त सूरत हाल ये है कि रोज़गार बिल्कुल नहीं है। वो चाहे कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा या बंदी या बच्चे बच्चियाँ क्यों नहीं हैं, या फिर वो अनपढ़ और जाहिल मज़दूर ही क्यों नहीं है, हमारे यहाँ इस वक्त किसी के लिए भी रोज़गार मौजूद नहीं है। फिर अपने घर वालों को खिलाने के लिए, उनका पेट पालने के लिए, कोई अपने बच्चों को पालने की तगोदो में लगाए, तो कोई अपने वालिदैन को अच्छी ज़िंदगी देने की तगोदो में लगाए। मुझे बताएं वो रोज़गार जो है वो उन्हें कौन देगा? हमारी हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, जो भी हुकूमत आती है वो रोज़गार देने का दावा करती है, वो मईशत को मुस्तहकम करने की बातें करती है, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? हमारे मुल्क में तो तालीम इतनी महंगी है कि माएँ, बेटे, बाप अपना पेट काट काट के, खुद तकलीफ़ें उठा के, कम खा के, अपने खर्च को कंट्रोल करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, तो वो किसी नौकरी पर नहीं आ पाते, वो अपने लिए या अपने वालिदैन के लिए कुछ कर नहीं पाते, अपने बहन भाइयों का सहारा नहीं बन पाते। मजबूरन वो क्या करते हैं, ना उनके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो कानूनी तरीके से किसी दूसरे मुल्क में जाके ज़रिया माश ढूंढ सकें, रोज़गार ढूंढ सकें। मजबूरन उन्हें गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं, गैर कानूनी तरीक़ाकार से वो बाहर जाते हैं, बॉर्डर के रास्ते बाहर जाते हैं, कंटेनर्स में बंद होकर बाहर जाते हैं। आपको पता है बॉर्डर पे कितनी चेकिंग होती है? आपको पता है बॉर्डर पे क्या सूरत हाल होती है? वहाँ पर तो बताया जाता है कि करंट लगाकर टैंकर्स को चेक किया जाता है कि अंदर कोई इंसानी वजूद मौजूद तो नहीं है जो सांस ले सकता है, जो अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनसे गुजर कर जो है वो बॉर्डर क्रॉस होता है। इसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो 7 समंदरों को पार करते हैं, और वो भी ऐसी कश्तियों के ज़रिए जो कि समंदर की तेज़ लहरों का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। उनके अंदर, उन कश्तियों के अंदर इतनी सकत नहीं होती है कि वो बेड़े को पार लगा सकें। इसके बावजूद वो मजबूरन उन कश्तियों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो एक आसान तरीका होता है उनका, जिसे डंकी भी कहा जाता है। उस आसान तरीके को इस्तेमाल करते हुए वो समंदर पार जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, रोज़गार कमाने के लिए। अगर हमारी हुकूमत थोड़ी सी एफर्ट करे, कोई सनतें जो है वो लगाए, या फिर हमारे जो जवान हैं उनको रोज़गार देना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में ये रेशो थोड़ी कम हो सकती है। हम इन अमवात को बचा सकते हैं, हम उन लोगों को, उन ख़ानदानों को उजड़ने से बचा सकते हैं जो कि एक बार फिर से उजड़े हैं। ये वाक़या पहली बार पेश नहीं आया, बहुत बार पेश आ चुका है। हर बार जो है वो लोग आवाज़ उठाते हैं, हर बार जो है वो बात होती है इसके ऊपर, लेकिन हमारी हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हमारी हुकूमत जो है वो इतनी बेहिस हो चुकी है कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जहाँ पर इतनी जानें जो है वो चली जाती हैं। अगर मैं देखूँ तो कल का जो वाक़या था, जो कल इस्लामाबाद में परसों वाक़या पेश आया, जितनी मोटरवे के ऊपर जाने गई हैं, ठीक है वो एक हादसा था, ड्राइवर की वजह से पेश आया, बस ड्राइवर की वजह से ओवरटेक करते हुए या स्पीड जो है वो ज़्यादा होते हुए अल्लाह ताला की जानिब से नागहानी आफ़ात आती हैं, उनके ऊपर भी आई और वो जो है वो मौत का शिकार हो गए। लेकिन हम देखें तो बहुत सारे हादसात ऐसे हैं जो कि हमारी खुद की नाक़िस हिकमत अमली के बायस पेश आते हैं। वो फ्लड है जिसमें बहुत सारे हमारे लोग बह जाते हैं, हम डैम नहीं बना पा रहे, पाकिस्तान के अंदर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, जिसके बायस इस तरह के हादसात पेश आते हैं। बहरहाल मैं मुद्दे की तरफ इस वक्त आऊँगी। सबसे पहले आपको बताऊं कि यूनान में जो कश्ती डूबी है उसके अंदर 298 पाकिस्तानियों की हलाकत के खदशात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि 12 को बचा लिया गया है। 12 जिनको बचाया गया है उनके नाम और उनके हवाले से आपको तफसीलन बताऊंगी। ये वाक़या पेश आया है जनूबी यूनान के साहिल पर, जहाँ पर ये कश्ती जो है वो जा रही थी तारकीन वतन को लेकर। लिबिया से इटली जाने वाली ये कश्ती थी, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मर चुके हैं। 78 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। ताहाल जो है वो कोशिशें जारी हैं कि बाकियों की लाशें निकाल दी जाएँ। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। और आपको बताऊं कि इसमें कश्ती में ये बताया जा रहा है कि 310 पाकिस्तानी सवार होने की इतलात हैं।
اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 310 تقریباً جو ہیں وہ پاکستانی اس میں سوار تھے، کیونکہ جو لوگ بچ گئے ہیں پاکستانی حکام جو یونان میں موجود ہیں ان کی سفارت خانے کے ان کی بات ہوئی ہے ان 12 لوگوں سے، تو ان کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 310 افراد جو تھے وہ کشتی پر سوار تھے جو کہ صرف پاکستان سے تھے۔ تو جی پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یونانی حکام نے 3 روز کے بعد، اب چوتھا روز ہو گیا آج تقریباً، اور چوتھے روز بھی جو ہے وہ آپریشن ان کی جانب سے جاری ہے۔ 78 لاشیں نکالی گئی ہیں، تاہم جو جان بحق ہونے والے افراد ہیں ان کی شہریت کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یا تو ان کے پاسپورٹس آئی ڈی کارڈز کچھ ان کے پاس ہو، کیونکہ وہ سمندر میں بہہ چکے ہیں تو ان کے پاس ایسی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ان کی ہے نہیں ہے کہ ان کا پتہ چلایا جا سکے کہ وہ کس شہر سے، کس ملک سے، یا ان کا کہاں سے تعلق ہو سکتا ہے۔ اس لیے جی جو یونانی حکام ہیں ان کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تلاش کے لیے صرف والدین یا بچوں کا ڈی این اے سیمپل بھیجا جائے۔ ڈی این اے کی رپورٹ، لاپتہ افراد کا شناختی کارڈ یا اس کا پاسپورٹ اور رابطہ نمبر جس کے ساتھ یونانی حکام جو ہیں یا سفارت خانہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکے، تاکہ جو لواحقین تک ان کی لاشیں جو ہیں ایٹ لیسٹ پہنچائی جا سکیں۔ یہ یونانی حکام کی ایک بڑی کاوش ہے کہ وہ چوتھے روز بھی وہاں پر ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے، ان لوگوں کی تلاش جو وہ کی جا رہی ہے جو ڈوب کر مر چکے ہیں، جو بے رحم جو سمندر کی لہریں ہیں ان کی نظر ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، جو جہاں پر جو ویب سائٹ کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں جہاں پر آپ یہ جو ڈی این اے رپورٹ ہے، لاپتہ لوگوں کے جو آئی ڈی کارڈز ہیں، پاسپورٹس ہیں، ان کی ڈیٹیل اور اپنا کانٹیکٹ نمبر چھوڑ سکتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ info@pakistanembassy.gr، اس کے سپیل بھی کر دیتی ہوں، info@pakistan PAKISTAN پاکستان ایمبیسی EMBASSY pakistanembassy.gr۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، info@pakistanembassy.gr۔ آپ اس کے اوپر تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جو لواحقین کو ہے ان کے لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کی بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا والد ہے، ان کی جو لاشیں ہیں یا ان کے حوالے سے کوئی بھی ڈیٹیل ہے، اللہ کرے کہ وہ سب زندہ بچ جائیں، میں یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ سب زندہ بچ جائیں، میں جو لاشیں کہہ رہی ہوں وہ غلط ثابت ہو، ان کے لواحقین تک ان کی خبر پہنچ سکے۔ اچھا جی، جو یونان کے اندر 12 پاکستانی سمندر سے نکالے گئے ہیں ان کے ساتھ جو پاکستانی سفارت خانے کے حکام ہیں یونان کے اندر، ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے گفتگو بھی کی ہے۔ جو یونانی حکام ہیں ان کا بتانا یہ ہے کہ جن پاکستانیوں کو بچایا گیا ہے ان میں سے محمد عدنان بشیر ہیں۔ محمد عدنان بشیر اور حسیب الرحمان کا تعلق ضلع کوٹلی سے ہے۔ باقی افراد محمد حمزہ گجرانوالہ، عظمت خان گجرات، محمد سنی شیخوپورہ، زاہد اکبر شیخوپورہ، مہتاب علی منڈی بہاؤدین، رانا حسنین سیالکوٹ، عثمان صدیقی گجرات، ذیشان سرور گجرانوالہ، جبکہ عرفان احمد اور عمران ارائیں جو ہیں وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ یہ سب لوگ، اور یہ ان کے نام ہیں جو زندہ 12 لوگ بچا لیے گئے ہیں۔ باقی لوگوں کو بھی کی تلاش جو وہ سمندر میں تاحال جاری ہے۔ اس کشتی میں پاکستان بالخصوص آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو 130 افراد ہیں وہ سوار تھے، جن میں سے 43 نوجوان شامل ہیں۔ کچھ جو ہے وہ دیر عمر کے لوگ بھی ہیں جو روزگار کے لیے گئے ہیں، کچھ فیملیز اس میں شامل ہیں کہ بتایا جا رہا ہے، لیکن جو 130 افراد میں سے 43 ہیں وہ نوجوان لڑکے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اچھا جی، اس حوالے سے جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یونان میں تارکین وطن کی کشتی الٹنے کے بعد 500 سے زائد افراد جو ہیں وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 750 کے قریب، یعنی کہ 750 کے قریب اس کشتی پر لوگ سوار تھے۔ اچھا جی، یہ کشتی جو تھی، یہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں تو اس کشتی، یہ بہت چھوٹی کشتی تھی جو کہ سمندر کی لہروں کا تو سامنا نہیں کر سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حکام یہ بتاتے ہیں کہ 65 سے 100 فٹ لمبی کشتی ہے، ممکنہ طور پر 750 افراد اس میں سوار ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، کشتی میں سوار افراد کی حتمی تعداد جو ہے وہ ابھی تک انہیں معلوم نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ وہ کوئی کنفرم کرے گا کہ اتنے افراد اس میں سوار تھے تو ہی کنفرم ہوگا۔ ابھی جو ہیں وہ صرف قیاس آرائیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر 750 کے قریب جو ہیں وہ لوگ سوار تھے۔ ان کا جو زیادہ تر اس کشتی پر سوار لوگ تھے ان کا تعلق جو ہے وہ مصر سے ہے، شام سے ہے، افغانستان سے ہے، اس کے علاوہ پاکستان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ حکام یہ بھی بتاتے ہیں کہ یونانی جو کوسٹ گارڈ ہے یا پھر جو وہاں کی نیوی کی کشتیاں ہیں، جہاز ہے، ہیلی کاپٹرز ہیں،
وہ ریسکیو آپریشن میں چوتھے دن بھی جو ہے وہ جٹے ہوئے ہیں. مطلب ہمارے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا, نہ ہی ان کے کان پر جوں تک رینگی ہے, لیکن یونانی حکام ایٹ لیسٹ چوتھے روز بھی اس حوالے سے آپریشن کر رہے ہیں کہ کسی کو زندہ بچا لیا جائے, یا کسی کی لاشیں جو ہیں, جو لوگ بہہ گئے ہیں, ڈوب گئے ہیں, ان کی لاشیں جو ہیں وہ تلاش کر لی جائیں. یہ ان کی جانب سے ایک بڑی کاوش ہے یقینی طور پر, جس کو ہمیں سراہنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ ان لوگوں کے لیے بھی اپنے اندر درد رکھتے ہیں جن کا تعلق ان کے ملک سے نہیں ہے, جو ان کے ملک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ان لوگوں کے لیے بھی وہ لوگ درد رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں, جو وہاں پر اس وقت 3 روز کا سوگ کا اعلان کیا گیا ہے یونان کی حکومت کی جانب سے. یونان کے اندر 3 روزہ جو ہے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے, لیکن پھر بھی یونان کے اندر بہت ساری تنظیمیں, بہت سارے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف, انتظامیہ کے خلاف. ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ بر وقت اگر اقدامات کرتی تو ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا, زندہ بچا لیا جا سکتا تھا, لیکن حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے بر وقت اقدامات نہیں کیے گئے, جن کی بنا پر انہیں نہیں بچایا جا سکا. تو اب حکومت کے خلاف اور انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیے جا رہے ہیں, سڑکوں پر لوگ نکلے ہوئے ہیں, نعرے بازی کی جا رہی ہے, بینرز انہوں نے اٹھا رکھے ہیں, پلیکارڈز اٹھا رکھے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پر شدید احتجاج جو ہے وہ اپنا نوٹ کروا رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ بیگا انسان یا ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو, کیا اب جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے گھر والے اب کہاں سے کھائیں گے؟ مجھے بتائیں آپ لوگ اپنے, میں یہ سب کے لیے کہنا چاہتی ہوں جو لوگ ابھی جانے کا سوچ رہے ہیں, جو لوگ سوچ چکے ہیں اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں, میں ان سے صرف اتنا کہوں گی, اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے. اگر آپ لوگ نہیں رہیں گے تو آپ کے گھر والوں کو تب کون کھلائے گا؟ کیا پاکستان کی حکومت کھلائے گی؟ کیا کوئی ہمسایہ, کوئی رشتہ دار آ کے کھلا پائے گا؟ آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور میں ان والدین سے, ان بیویوں سے جو کہ اپنے شوہروں کو یا اپنے بیٹوں کو بڑی ہمت کر کے پاکستان سے دور 7 سمندر پار غیر قانونی طریقے سے بھیجنے کے لیے ہمت جٹا پاتی ہیں, میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا را اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو یا اپنے شوہروں کو یہ سمجھائیں کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے. اگر آپ لوگ ساتھ ہیں تو سب کچھ ہے. آپ لوگ اپنے لخت جگر کو کیسے بھیج سکتے ہیں, بے رحم موجوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ سمندر کتنا بے رحم ہے, پانی کتنا بے رحم ہے, کیا آپ لوگ نہیں جانتے؟ آپ لوگ سمندر کے راستے انہیں بھیج دیتے ہیں, کچھ لوگ خشکی کے راستے جا رہے ہیں, وہ بھی بڑے غلط طریقے سے, بڑے غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہیں, اس میں بھی بہت ساری اموات ہوتی ہیں, کنٹینرز کو کرنٹ لگا کر چیک کیا جاتا ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار بیٹھتے ہیں. ہم ایسی صورتحال سے ہمیں کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ ہم کیوں روز اپنوں کو کھوتے ہیں؟ تو میرے خیال میں جو اس ساری صورتحال میں ہے, اس میں بہت ساری ذمہ داری حکومت کی عائد ہوتی ہے. حکومت اگر روزگار یہاں پر فراہم کرے, اگر میں ذریعہ معاش یہاں پر فراہم کرے ان لوگوں کو, تو میرے خیال میں وہ کبھی بھی اپنا ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے. لیکن جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے میری صرف ایک ہی ان سے درخواست ہے کہ خدا را اپنے پیاروں کا سوچیں, اپنی زندگی کا سوچیں, اپنے آپ کو خطرات سے دوچار نہ کریں. بہت شکریہ جی. میں نے ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اگر کسی کے رشتہ دار یا کسی کا بھائی, بیٹا, بہن کوئی بھی اس سفر پر گئے تھے تو وہ اپنی تمام جو انفو ہے وہ اس کے اوپر شیئر کریں, تاکہ جلد سے جلد جو سفارتی حکام ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکیں, اور ان کے جو وہاں پر عزیز و اقارب ہیں اگر وہ زندہ بچ گئے ہیں تو بھی, اگر ان کی لاشیں وہاں پر موجود ہیں تو ان کو ان کے حوالے جو ہے وہ کیا جا سکے. بہت شکریہ جی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.